پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان نے بھارت سے متنازع آبی منصوبوں کے معائنے کا شیڈول مانگ لیا۔ بہر علی شاہ نے بھارت سے مشرقی دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس کے ڈیموں کا بھی معائنہ کرانے کا کہہ دیا۔ انڈس واٹر حکام کے مطابق پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں دریائے چناب پر بننے والے کیرو اور ریتلے ڈیموں کے ڈیزائن پر اعتراض ہے، جس کی وجہ سے بھارت سے ان ڈیموں کے معائنے کا شیڈول مانگا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے بھارتی ہم منصب اے کے پال سے رابطہ کر کے ان سے متنازع آبی منصوبوں کے معائنے کا شیڈول مانگ لیا۔ انڈس واٹر حکام کے مطابق پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں دریائے چناب پر بننے والے کیرو اور ریتلے ڈیموں کی ڈیزائن پر اعتراض ہے، جس کی وجہ سے بھارت سے ان ڈیموں کے معائنے کا شیڈول مانگا گیا ہے۔ حکام نے مزید بتایا کہ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ کی جانب سے بھارت کے مشرقی دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس کے ڈیموں کا بھی معائنہ کرانے کا کہا گیا ہے، کیونکہ بھارت دریائے ستلج پر بھاکرا ڈیم اور بیاس پر پونگ ڈیم بنا رہا ہے۔ انڈس واٹر حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان دریائے راوی پر تھین ڈیم اور فیروز پور ہیڈ ورکس دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ بھارت کی طرف سے ہمارے دریاؤں میں وافر پانی نہیں چھوڑا گیا۔ خیال رہے کہ سنتاس معاہدے کے مطابق بھارت پاکستان کو آبی منصوبوں کے معائنے کا پابند ہے۔ زرداری شریف مافیا کی مخالفین کو ختم کرنے کی سوچ ناقابل قبول ہے۔ عمران خان کہتے ہیں، ایسا کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ زرداری اور شریف مافیا کی سوچ یہ کہ جسے خرید نہ سکو اسے ختم کر دو ناقابل قبول ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ زرداری اور شریف مافیا کی مخالفین کو ختم کرنے کی سوچ ناقابل قبول ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ زرداری اور شریف مافیا کی سوچ یہ کہ جسے خرید نہ سکو اسے ختم کر دو ناقابل قبول ہے۔ ایسا کسی جمہوریت میں ممکن نہیں ہوتا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کی گرفتاری قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کو ضلع میانوالی اور جنوبی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے عوام کو فوری امداد فراہم کرنے کا کہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی بلوچستان کے سیلاب متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا کہا ہے۔ سپہ سالار نے جلد قرض کے لیے امریکہ سے آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کر دی۔ وائٹ ہاؤس سے اپیل کی گئی کہ آئی ایم ایف کے 1.2 ارب ڈالر کے قرضے کا عمل تیز کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ سے پاکستان کے لیے قرض کی رقم جلد جاری کرنے کے لیے آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کر دی۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خزانہ آئی ایم ایف پر پاکستان کے لیے تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی فوری فراہمی کے لیے دباؤ ڈالے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گفتگو میں وائٹ ہاؤس سے اپیل کی گئی کہ آئی ایم ایف کے 1.2 ارب ڈالر کے قرضے کا پروسیس تیز کیا جائے۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف نے 13 جولائی کو پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری دی تھی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمیت وزیر اعظم شہباز شریف بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جلد اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا۔ تاہم پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے باوجود پاکستان کو اب تک قرض کی رقم فراہم نہیں کی گئی ہے۔ کراچی میں اگست میں بھی معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان، موسمیاتی تجزیہ کاروں نے پیش گوئی کر دی۔ جواد میمن کہتے ہیں، کراچی میں 12 سے 14 اگست کے دوران تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن نے کہا ہے کہ اگست میں 3 سے 4 مضبوط مونسون سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں اگست کے دوران بھی معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن کا کہنا ہے، کراچی میں اگست میں بھی معمول سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا، کراچی میں 12 سے 14 اگست کے دوران تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ جواد میمن کا کہنا ہے کہ اگست میں 3 سے 4 مضبوط مونسون سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی میں جولائی کے دوران اب تک ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش مسرور بیس پر 585 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ مسرور بیس پر بارش کا 55 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مسرور بیس پر 1967 میں 509 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی تھی۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ مہنگائی سے ہلکان عوام کو زور کا جھٹکا، بجلی 9 روپے 89 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق
لائف لائن اور کراچی کے شہریوں کے علاوہ تمام صارفین پر لاگو ہوگا۔ بجلی کے صارفین پر ایک ماہ میں 100 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت ہوئی۔ سی پی پی اے نے جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 9 روپے 89 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی۔ دوران سماعت سی پی پی اے نے کہا گزشتہ ماہ 13 ارب یونٹ بجلی پیدا ہوئی۔ پیدا شدہ بجلی کی لاگت 213 ارب روپے رہی۔ فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاگت 36 روپے 20 پیسے، کوئلہ 20 روپے 80 پیسے، مقامی گیس 8 روپے 92 پیسے، ایل این جی سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاگت 28 روپے 38 پیسے فی یونٹ رہی۔ درخواست میں کہا گیا کہ ایران سے 19 روپے 57 پیسے فی یونٹ میں بجلی درآمد کی گئی اور 42 پیسے فی یونٹ بجلی لائن لاسز کی نظر ہو گئی۔ نیپرا نے سماعت کے بعد بجلی کی قیمتوں میں 9 روپے 89 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاع نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہوگا۔ اس کے نتیجے میں بجلی کے صارفین پر ایک ماہ میں 100 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاع لائف لائن اور کراچی کے شہریوں کے علاوہ تمام صارفین پر لاگو ہوگا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔